مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روحی ذات بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی خوبصورت تھے اور جن کے سر پر گھنے بال تھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے مانے جاتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا وہ جو آسمانوں پہ نکاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انہی کی بہن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معرکے میں بھیجا کہ جائیں اور 10 صحابہ کا ایک گروہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں سے مکہ کی سمت میں 2 دن تک مسلسل سفر کرتے ہوئے جائیں اور جانے کے بعد وہاں پر جب پہنچ جائے 2 دن مکمل ہو جائے تو میرا یہ خط کھول کر اس میں وہاں پر پڑھنا اور جیسے خط کے اندر ہدایت ہے ان ہدایت کے مطابق عمل کرنا۔ اور اس میں ساتھ میں نبی وقاص اور بڑی جید صحابہ اس کے اندر تھے، اکابر صحابہ تھے، اور جاتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں مختصر سا بیان فرمایا اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا اگرچہ کہ عبداللہ بن جحش تم سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے لیکن یہ بھوک اور پیاس تم سے زیادہ برداشت کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس قافلے کا انہیں امیر بنایا۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا، 2 دن تک مسلسل شہر مکہ کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا، سفر کرتا رہا۔ 2 دن کے بعد ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو وہاں پر انہوں نے خط کھول کر پڑھا۔ اس خط میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہاں پر ٹھہرنا ہے اور اسی جگہ سے مقام نخلہ کی طرف پہنچو۔ مقام نخلہ جو مکہ اور مدینے کے درمیان میں ہے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے نگرانی رکھنا جو قافلہ مکہ مکرمہ سے جا رہا ہے ملک شام کی طرف اور جو شام سے ملک مکہ کی طرف جو قافلہ آئے گا اس پر نظر رکھنا مشرکین کے، یہ حکم فرمایا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا اس خط مبارک کے اندر کہ جو بھی خوشی سے رہنا چاہتے ہیں انہیں وہاں پر روکا جائے اور جو واپس آنا چاہتے ہیں انہیں مدینہ آ جانے دیا جائے، انہیں نہ روکا جائے۔ اس کے بعد جب یہ قافلے کا جو خط تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب انہوں نے سنایا، اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے جو اگر جانا چاہتے تو بالکل جا سکتے ہیں، کسی پر زور نہیں ہے کہ وہ یہاں پر لازمن ٹھہرے۔ تو یہ سن کر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہم مر مٹیں گے اور یہاں پر ہی ٹھہریں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، جوش تھا، ایمانی حرارت تھی، وہ وہاں پر ہی رہنے کو پسند کیے کیونکہ وہ ایک پرخطر کام تھا، وہ بڑا جوخم والا کام تھا کیونکہ وہاں رہ کر نگرانی کرنا یہ بہت ہی ٹف کام ہے، لیکن ان صحابہ نے اس کام کو اختیار کیا اور مدینے واپس آنا پسند نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جمادی الثانی کا آخری دن تھے، وہیں پر ٹھہرے تھے۔ اتنے میں عبداللہ بن حکم اور مخزمی یہ جو مشرکین مکہ کا بڑا قافلہ جو ملک شام سے واپس جا رہا تھا، تجارتی قافلہ ایک جا رہا تھا، تو وہ جو قافلہ تھا صحابہ نے دیکھا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم قافلے والوں کے ساتھ کیا کریں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات صاحب کے اس میں یہی تھا کہ قافلے جو جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس پر نظر رکھنا، لیکن آپس میں جب صحابہ نے مشورہ کیا اس میں بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں، چاند ہوا یا نہیں ہوا نہیں معلوم، کیونکہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہتھیار چلانا جائز نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چاند شاید نہیں ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تھا جمادی الثانی کی وہ 30 تاریخ ہے یا پھر چاند ہو گیا ہے، یہ نہیں معلوم تھا۔ 29 تاریخ کے بعد چاند کا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہے، تو پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چاند شاید نہیں ہوا، ہم یہ موقع نہیں گوائیں گے۔ پھر صحابہ نے ان پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد 2 بڑے مشرکین جو اس وقت کے مکہ کے جو سردار تھے، جو مکہ مکرمہ کے رئیس تھے، انہیں گرفتار کیا، کسی کو مارا اور باقی کے بعد بھاگ گئے اور وہ بہت بڑا جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آپس میں رکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ اس کو تقسیم کیسا کریں، یہ جو مال غنیمت آیا ہے اس مال غنیمت کی مسلمانوں میں تقسیم کیسے کروں۔ تو انہوں نے تفکر کرنے کے بعد کہا کہ 4 حصے تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں، مسلمان آپس میں
جو مال آیا اس کو 4 حصے تقسیم کرتے ہیں، اور جو خمس کا حکم رہے گا 5واں حصہ یہ جو ہے واپس لے کر چلے جاتے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو یہ خمس کا جو حکم تھا جو ابھی بھی نافذ ہے شریعت محمدیہ میں، یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کا نتیجہ ہے، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے نافذ کر دیا کہ جب بھی تمہارے یہاں جنگ کرو تم اور جہاد میں جب کامیاب ہو جاؤ اور مشرکین کا مال غنیمت حاصل ہو جائے تو 4 حصے تمہارے اور 1 حصہ مال غنیمت اللہ کی راہ میں جو نکلے ہیں وہ لوگ ان کے لیے خرچ کے لیے جمع کرا دیا جائے، بیت المال وغیرہ میں اس کو جمع کرانے کا حکم فرمایا گیا۔ تو یہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفکر تھے، انہوں نے فکر کی اور انہی کا نتیجہ تھا کہ وہ تقسیم کیا اور اس کے بعد کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اب جب مدینہ واپس آئے اور آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال کو نظر کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول نہیں فرمایا، رک گئے کہ یہ کیسے کریں کہ یہ رجب کا مہینے کے اندر انہوں نے ہتھیار چلایا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کرنے میں تعمل فرمایا، رک گئے تو پھر وہ بڑے پریشان ہو گئے صحابہ کہ اب کیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مال نہیں کرے اسے قبول نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرا جو اکابر صحابہ ہے وہ بھی ناراض ہے کہ تم نے اس طرح سے رجب کے مہینے میں کیوں ہتھیار اٹھائے، یہ ایک تو صحابہ کا، اور دوسری چیز ایک یہ ہو گئی ہے کہ جو مشرکین تھے انہوں نے تانا دیا کہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بعد اب مسلمان جب مدینہ آ گئے تو انہوں نے رجب کا بھی احترام چھوڑ دیا، تو اس طرح مشرکین مکہ مسلمانوں پر انگلی اٹھانے لگے، اور جو مدینہ منورہ میں یہود تھے وہ یہودی بھی کہنے لگے کہ دیکھو یہ ان کا نیا دین ایسا لے آئے جس کے اندر رجب کی بھی تعظیم نہیں، تو انہوں نے رجب کی تعظیم نہ کرنے کا لگا کر یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ غمگین کرنے والا کام کیا اور بہت بڑی مہم چلائی، ہر طرف بات میں پھیلا دی کہ مسلمانوں نے اس کا احترام نہیں کیا، رجب کا احترام نہیں کیا، یہ چاروں طرف جب یہ بات پھیل جانے لگی تو اب یہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کے جو صحابہ ہیں یہ غمگین ہوئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی اور آ کر قسم کھا کر کہا کہ اللہ عز و جل کی جلال کی قسم، ہم جان بوجھ کر رجب کے مہینے میں قتل و غارت گیری نہیں کیے، بلکہ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ابھی جماعت ثانی چل رہا ہے، 30 تاریخ ہوگی، ہم یہ سمجھے تھے، چاند نظر آیا ہمیں نہیں معلوم تھا، تو ان کا یہ قسم کھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر آ گئے اور آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے رجب کے مہینے میں بھی اگر قتل و غارت گیری کی ہے تو یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا انہوں نے کیا تھا، انہوں نے شہر مکہ سے نکالا اور زائرین کو روکا، حاجیوں کو روکا، عمرہ کرنے والوں کو روکا، شہر مکہ کی حرمت کو جنہوں نے پامال کیا ان کا گناہ زیادہ ہے، اور یہ چیز نہیں دی گئی، یہ تو جان بوجھ کر نہیں کیا انہوں نے، ایک اندازے پر انہوں نے کیا ہے، تو اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی بعض صحابہ نے یہ کہا تھا کہ انہیں اس کا ثواب تو نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے رجب کے اندر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور انہیں معاف بھی کر دے گا، اور اس کا عمل کو قبول بھی کیا ہے، اور ان کے خمس کا جو طریقہ ہے اس کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے، قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہی طریقہ رہے گا۔ تو یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی براءت حضرت جبریل امین نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا فرمان سنا دیا، اس طرح سے انہیں نجات اور برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو گئی اور پھر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہی وہ صحابی ہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ بدر کے اندر بہت بھرپور جنگ کی تھی۔ جنگ بدر کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں یہ جنگ کے میدان میں تھے اور بہت بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور یہ بہت بھاری جو کافر ہوتا، جو کفر میں بھاری ہوتا اور جو زبردست پہلوان ہوتا، یہ اسی پر یہ لگا کرتے تھے، اسی سے لوہا لیتے تھے، یہ ایسے صحابی تھے، اور یہ انہیں جنگوں کا بڑا شوق تھا، یہ بے جگری کے ساتھ دل اور جگر لگا کر ایک دم جنگ کے لیے اترتے تھے۔ اور ایسے ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ وہ صحابی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف 1 سال بڑے عمر کے اندر، لیکن چچا ہونا، رشتے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہونا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کے سگے بھائی ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، لیکن انہوں نے دونوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے جو کنیز تھی اس کنیز کا دودھ چونکہ دونوں نے پیا ہے، اس لیے کہ ایک رشتے سے بھائی بھی بن جاتے ہیں، دودھ شریک بھائی بن جاتے ہیں۔
सुहेबा नामी एक कनीज है, सुहेबा जिनका नाम था, उनका दूध इन दोनों ने पिया था, इसलिए ये भाई है। बाद में सहाबा इकराम ने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी बहुत खूबसूरत है, आप उनसे निकाह फरमा लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि मैं निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे दूध शरीफ भाई है और वो उनकी बेटी है। तो मालूम हुआ जो रिश्ता दूध पीने से बन जाता है, वो रिश्ते के अंदर भी शादी और निकाह चीज उसमें जायज नहीं होती है, हराम करार दी जाती है। ये भी इसके अंदर एक दर्स एक बताना चाह रहा हूँ कि बाद लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता है कि बचपन में किसी खातून का दूध पिए हैं तो अब वो उसकी माँ है, तो लिहाजा उस माँ की और जो औलाद होती है उससे निकाह नहीं कर सकते, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जिन्होंने भी दूध पिया है। तो ये जो उम्र होती है 2.5 साल की उम्र तक के अंदर है, कोई 5 साल 4 साल का लड़के ने दूध पिया है तो उस पर कोई असर नहीं होगा कि 2.5 साल से कम उम्र की लिमिट रखी है इस्लाम ने उस उम्र के अंदर। तो हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की, मक्का मुकरमा में जब अबू जहल ने आप पर हमला किया था और आपको तकलीफ पहुंचाई, तो उस वक्त उन्होंने उसको जवाब दिया था। और शिकारी बहुत जबरदस्त शिकारी थे, शिकार पर गए हुए थे, और जब शिकार से जब वापस आ रहे देखा अपने भतीजे को कि बहुत गमगीन है, और फिर एक कनीज ने आकर सुनाया कि आपके भतीजे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने इस तरह से मारा है, तो जख्मी है और आप गमगीन है। तो ये सुनकर आप काबे मुअज़्ज़मा के पास आए। काबे मुअज़्ज़मा के पास अबू जहल, जिस वक्त उसका नाम अबुल हकम था, वो और दिगर लोग वहां पर बैठे थे और वो शेर शायरी चल रही थी और कुछ खा पी रहे थे काबे मुअज़्ज़मा की दीवार के पास। तो आप जैसे ही वहां पर आए, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आने के फौरी बाद उन्होंने जो कमान होती है, तीर के साथ जो कमान होती है, उस कमान से आपने उसको मारा। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ये बहुत दलेर थे, उस वक्त मारा। मारने के बाद दूसरे लोग खड़े हो गए, जो काफिर थे, मुशरिक थे, वो खड़े हो गए अबू जहल की तरफ से, हम भी उनको हमला करेंगे। लेकिन अबू जहल ने खुद रुका दिया, कहा कि नहीं नहीं, मेरी गलती थी, मैंने इनके भतीजे को मारा है, तो इन्होंने जवाबी तौर पर मुझे मारा है, अब तुम करेंगे तो फिर इनका कबीला झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। उसी ने फिर रफा दफा कर दिया था मामला। बहरहाल इस तरह से वो बहुत ही दलेरी का मुजाहिरा करते थे मक्का मुकरमा में भी। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए कि मैंने आपका बदला ले लिया। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान, मुझे इस पर खुशी नहीं है कि आपने मुझे जिसने तकलीफ पहुंचाई उसका बदला लिया है, मुझे खुशी तो उस वक्त होगी जब आप अल्लाह का कलमा पढ़े और दाखिल इस्लाम हो जाए। तो ये सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं कलमा पढ़ता हूँ। तो उन्होंने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और वो दाखिल इस्लाम हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को कबूल किया। और ये 40वें मुसलमान तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु है, उससे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया। 37 या 38 नंबर मुसलमानों में इनका बनता है। ये वो जात है अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिन्होंने शव्वाल के महीने में शहादत पाई। 14 शव्वाल को आपकी शहादत हुई मैदान उहद के अंदर, और आज 11 शव्वाल है। तो ये दर्दनाक जो वाकया पेश आया था उहद की सरजमीन पर, वो 14 शव्वाल है। इस्लाम की जो सबसे बड़ी दूसरी जंग कहलाती जाती है। पहली जंग तो बिला शक व शुबा जंग बद्र है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिसमें खुद हिस्सा लिया। उसके बाद ये दूसरी जो जंग कहलाती है वो जंग उहद है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी हिस्सा लिया। और इसमें मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबी जिसका नाम है, ये बहुत ही पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ला रहे थे, मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना आ रहे थे, तो मदीना आने से पहले तैयारी हो गई थी मदीने में कि हम अपना यहाँ पर एक आदमी को बादशाह बनाएंगे, अपना सरदार बनाएंगे। वो अब्दुल्ला बिन उबी को अपना सरदार बनाने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। इत्तेफाक ये हुआ, हिजरत हुई, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जलवा कर हुए, तो उसकी जो ताजपोशी होने वाली थी अब्दुल्ला बिन उबी की, वो नहीं हुई। तो उसको बड़ा सदमा हो गया, उसको बड़ा गम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने की वजह से मेरी ताजपोशी रुक गई और मैं सरदार नहीं बना। तो दिल में बुग़्ज़ रखा हुआ था, दिल में गुस्सा छुपाए हुए था। जैसे मुनाफिक सामने अच्छी बात करते हैं, दिलों के अंदर उनके आर होता है, दिलों के अंदर उनके मैल छुपा होता है, ये मुनाफिक होते हैं। ये मुनाफिकीन का सरदार था। जितने मुनाफिक हुए, इन तमाम मुनाफिकों में जो सबसे भारी मुनाफिक गुजरा ये अब्दुल्ला बिन उबी था, और ये इसके साथ के 300 आदमी और थे। अब उहद का जंग का जो मामला आया,
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے اطلاع دے دی اپنے بھتیجے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے اوپر جنگ کے لیے یہاں سے 1000 کا لشکر نکل چکا ہے، 3000 کا لشکر نکل چکا ہے۔ جنگ بدر کے اندر 1000 کا لشکر تھا، جنگ احد میں 3000 مشرکین مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینے آ رہے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا جھرمٹ جمع ہوا، اس میں ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے 3000 کا لشکر ہم پر حملہ ور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے جب وہ نکل آئے ہیں کافر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ ہم اس وقت کیا کریں، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو جو بڑے بڑے عمر رسیدہ صحابہ ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم شہر مدینہ کے اندر ٹھہریں گے، ہماری عورتوں کی حفاظت ہوگی، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور یہیں سے ہم بھرپور تیر اندازی اور جنگ کا یہاں سے تیاری کر کے یہیں سے جنگ کریں گے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ہم مدینہ منورہ سے ہی حملہ کریں گے جب وہ یہاں پر آئیں گے۔ لیکن چند نوجوان تھے، وہ نوجوان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے شہر سے باہر نکل کر جنگ کریں گے اور مشرکین کا بھرپور ہم جواب دیں گے۔ ہم اپنے شہر میں ڈیفنس کے لیے نہیں بلکہ ہم میدان میں آئیں گے اور میدان میں ٹھہر کر ان سے جنگ کریں گے، آمنا سامنے کا حملہ ور کریں گے، وار کریں گے۔ اس طرح گھروں کے اندر، محل کے اندر یا دیواروں کے اندر کسی جگہ چھپ کر حملہ نہیں کریں گے بلکہ بالکل سامنے آ کر جنگ کریں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان صحابہ کا جو مشورہ تھا وہ پسند آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ آج جو تاریخ ہے 11 تاریخ، وہی 11 تاریخ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر تیاری کر چکے اور قافلہ وہاں سے نکلا اور احد کے میدان پر آ رہا ہے۔ تو احد کا جو میدان ہے، اصل میں احد جو ہے نا، ہم عام طور پر سمجھتے ایک پہاڑی کو، بلکہ یہ 2 میل تقریباً اتنا لمبا پہاڑ، ایک سیریز ہے سمجھو پہاڑوں کی، لمبے لمبے پہاڑ، یہ پوری پہاڑی کی جو لائن ہے اس کو پوروں کو ملا کر احد کہا جاتا ہے۔ ایک پہاڑ سمجھ لیں یا بہت لمبی پہاڑی جو میدان احد ہے کے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے، لال رنگ کا پہاڑ ہے، وہ دیکھتے ہیں تو بڑا خوشی ہوتی ہے، ایک دم ایک بڑی اچھی خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کتنا اچھا پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ بھی جنت میں داخل ہوگا کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی پہاڑی کے پیچھے کے حصے میں ایک نبی حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ آپ وہاں پر جائیں گے بھی تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ بہت ساری پہاڑیاں ہیں، پہاڑیوں کے پیچھے ہم جا بھی نہیں سکتے وہاں پر۔ کہ بہت پہلے ایک نبی ہوئے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا مزار پیچھے ہے وہاں پر مدینے میں، لیکن وہاں پر تو جا نہیں سکتے۔ پر آپ پہاڑ کے پاس جب آئیں گے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کریں گے، وہیں پر سلام پیش کر لینا ہوتا ہے حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کو۔ تو وہ پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے پاس آ کر مسلمانوں کا قافلہ ٹھہر گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر ہوئے، صحابہ کو وہاں پر 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ قبیلہ خزرج کے لیے ایک قبیلے کو الگ کیا کہ ان کے پاس ایک الگ پرچم ہو، تو قبیلہ خزرج کا ایک پرچم علیحدہ کیا، اور انصار اور مہاجرین صحابہ کا الگ الگ دستے تیار کیے۔ تو 3 الگ الگ جتھے تیار کیے اور 3 گروہوں میں مسلمانوں کی تقسیم فرمائی، اور پیٹھ کے پیچھے میدان احد کو رکھا۔ سامنے بالکل کھلا ہے، پیچھے احد پہاڑ ہے، سامنے میدان ہے، اور ایک طرف میں درہ تھا، ایک پہاڑی کا چھوٹا سا درہ ہے، اس کے اوپر آپ نے 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا کہ تم یہاں پر ٹھہرنا، اور جب تک میں نہ کہوں حکم نہ دو ہرگز نہ آنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ کھاتے، یعنی جب شکست ہو جاتی ہے لاشیں پڑی رہتی ہے تو پرندے کھاتے ہیں، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے آ کر ہمیں نوچتے ہیں، تب بھی جب تک میں حکم نہ دوں تم اس درے سے نیچے نہیں آنا۔ صحابہ سے فرمایا، اور ارشاد فرمایا اگر تم دیکھ لو کہ ہم فتح ہو چکے ہیں، ہم کامیاب ہو چکے ہیں اور ہم مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تب بھی تم ہرگز نیچے نہ آنا جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں کہ نیچے آؤ۔ یہ حکم فرمایا، اور جب نکلے تھے 1000 مسلمان مدینہ منورہ سے نکل کر احد پر آئے، میدان احد میں، اور آنے کے بعد 300 لوگ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ منافق جو تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ آپ میری بات نہیں مانے، میں تو کہہ رہا تھا مدینہ منورہ میں ٹھہر کر جنگ کرنا ہے،
اور یا رسول اللہ آپ نے میری بات نہیں سنی اور آپ مدینہ چھوڑ کر احد کی طرف آ کر یہاں سے جنگ کریں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، میں اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو رہا ہوں۔ تو اس نے 300 آدمیوں کو لے کر جنگ کے ٹائم پر این جنگ کی حالت میں 300 لوگوں کو لے کر یہ ہٹ گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد گھٹ گئی۔ جہاں مسلمان جنگ احد کے لیے 1000 کا لشکر جمع تھا، 3000 کے لشکر سے ٹکرانا تھا، لیکن اس میں سے 300 کٹ گئے عبداللہ بن ابی کی وجہ سے، اب صرف 700 مسلمان ہیں اور جنگ احد ہے۔ اور وہ 14 تاریخ کے دن جنگ ہوئی تو بھیانک خوفناک جنگ تھی، اور اس جنگ کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بے جگری کے ساتھ بالکل لڑ رہے تھے خود، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جنگ کا طریقہ بہت جدا گانا ہوتا۔ ہر کوئی جنگ کے لیے ایک تلوار سے، ایک ہاتھ سے تلوار ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتا، ڈھال سے روکتے اور ایک ہاتھ سے جنگ کرتے، ہر ایک کا یہ طریقہ ہوتا۔ لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ اس سے جدا گانا تھا۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے، اور گھوڑا بہت تیزی کے ساتھ اندر کے حصے میں داخل ہوتا۔ مشرکین کا جہاں پر جھنڈ ہوتا، کافر اور مشرکین کا جہاں پر غلبہ دکھتا ہے کہ یہاں پر بہت بھاری ہے، اس جتھے کے اندر آپ جاتے اور دونوں تلواریں وہاں پر چلاتے، اور اس طرح سے پھر لوٹ کر آتے، پورا سرکل کاٹ کر پھر واپس آ کے اپنے مقام پر ٹھہرتے تھے۔ اس طرح سے یہ راؤنڈ لگایا کرتے تھے۔ تو ان کی جنگ کا انداز جدا گانا تھا، اور اسی وقت میں وحشی نام کے ایک شخص کو خاص طور پر ہندا نے متعین کر دیا کہ وحشی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے، تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ میں وحشی نامی ایک شخص کو ہندا، جو یزید کی دادی ہوتی ہے، یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا مقامی کربلا میں، تو اس کی دادی ہونا ہو، تو اس نے یہاں پر یہ کام کے لیے اس کو ڈیوٹی دے دی۔ تو وہ چھپ کر بیٹھا تھا، ایک پہاڑ تھا چھوٹا سا، اس کے پیچھے بیٹھا تھا کہ جب گھات لگا کر کہ جب آئیں گے اس وقت تلوار سے، تیر سے حملہ کریں گے۔ تو وہ اسی طرح تھا، اور اس وقت میں جب جنگ زوروں پر تھی، اس وقت میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سامنے آ کر ٹھہرے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پاس ٹھہرے تھے، جنگ چل رہی تھی۔ اور اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ کچھ پر قربان۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا۔ آپ دیکھیں گے تو نام ان کا یہاں پر عشر مبشرہ میں نام ہوتا ہے، 10 جو صحابہ ہے وہ 10 جن کو جنت کا مشتہ ملا، اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام، اس جماعت کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی داخل ہے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص ہے جو بہت بھاری تیر چلاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے ایک کے بعد ایک تیر دیتے جاتے تھے، اور وہ تیر رکھ کر جو ہے تیزی کے ساتھ داغتے تھے تیر کو۔ تو ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اس جنگ میں آپ نے 1000 تیر برسائے، ہاتھ تھک جانا، تیر جب چھوڑتا ہے آدمی یہ حصہ درد ہو جائے گا، لیکن وہ 1000 تیر انہوں نے اس وقت میں بھیجے ایک کافروں کی طرف میں۔ یہ ان کی شان ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ میرے ماں باپ کچھ پر قربان، ایسا تیر چلا۔ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ وہ صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک مشرک تھا جو بہت تیزی کے ساتھ آتا اور حملے کرتا، اور پھر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد اس کو نشانہ بنانا۔ انہوں نے تیزی سے نشانہ بنایا، اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو پورا زر بختر جس طرح سے لباس ہوتا ہے، مکمل لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلتا اور کچھ مسلمانوں پر تیر چلاتا اور پھر اپنے آپ کو محفوظ رکھتا۔ اس پر تیر پھینکتے، تلوار پھینکتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پورا لوہے کے لباس میں اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا سعد اس پر تیر چلانا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حیرت انگیز کام کر کے دکھایا۔ اس وقت میں انہوں نے نشانہ لیا اور مکمل نشانہ اس کی پیشانی کا لیا، اور پیشانی اور آنکھ اور دونوں آنکھوں کا بیچ کا حصہ، صرف اتنا ہی حصہ اس کا کھلا تھا، باقی سارا کا سارا جسم اس کا چھپا ہوا تھا۔ اور انہوں نے تیزی کے ساتھ سنسناتی ایک تیر چھوڑا اور وہ سیدھا جا کر دونوں آنکھوں کے درمیان میں لگا، اور اسی وقت وہ ہڑ کر نیچے گرا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور اسے واصل جہنم اس طرح سے کیا۔ تو یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ ایسا تھا۔ یہ صحابہ بہت جنگجو تھے، جنگ اور جدل کے اندر کہ اسلام کی اگر آپ شروعات دیکھتے ہیں تو اسلام کی شروعات ہم بالکل اقلیت میں تھے،
اس وقت اسلام جب شروع ہوا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پڑھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں، اور بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر ایک کر کے تعداد بڑھتی گئی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ کو بھی مسلمان بنایا۔ پھر حضرت فاروق اعظم جو مسلمان ہوئے، اس وقت ہماری تعداد صرف 40 تھی۔ اس کے بعد پھر یہاں سے جب روانہ ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ سے چھوڑ کر جب مدینہ پہنچے، اور پھر مدینے میں جن لوگوں نے پہلے سے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر نے جنہیں مسلمان بنایا، محنتیں کی، ان سب کی تعداد ملا کر جنگ بدر کے وقت میں دیکھیں گے 2 سال ہجری جب اسلام شروع ہو چکا ہے تو 13 سال مکہ میں نکل گئے، پھر 2 سال مدینے میں بھی گزر گئے، 15 سال کا وقت گزرا۔ اس 15 سال کے اندر اگر تعداد دیکھیں گے ہماری کیا تھی، صرف 313 تھی۔ 15 سال کی محنت اور مشقت کے باوجود جو مسلمان مرد جو تھے، جو جنگ کے ٹائم پہ آئے تھے، خواتین اور بچے ہیں ان کی تعداد الگ ہے، لیکن جو مرد جو جنگ کے ٹائم پر بدر کے میدان میں ہیں، ہماری تعداد صرف 313 تھی۔ تو ہم اقلیت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقلیت میں رکھ کر بھی غلبہ دیا۔ اقلیت میں تھے، ہم مائنارٹی میں تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ہار گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ایمان کا جذبہ جب ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کامیابی دیتا ہے۔ تو آپ اگر دور کو دیکھتے رہیں تو ہر دور کے اندر الگ الگ مقامات پر مسلمان پہنچے۔ کتنے ممالک ہیں جہاں پر مسلمان پہنچے، دنیا کے کتنے خطے ہیں جہاں پر مسلمان پہنچے، تو جہاں پر پہنچے تو بڑے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں۔ تو ہم مکہ مکرمہ کے اندر بھی اقلیت میں تھے، ہم مدینہ منورہ میں جب تو عرب کے خطے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت بھی ہم اقلیت میں تھے، لیکن کامیابی ہمارے قدم چومتی تھی کیونکہ ہم ایمان کے اندر قوی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ نظام رکھا ہے کہ ہمیں اقلیت میں رکھے گا، کئی شہروں میں، کئی ملکوں کے اندر اقلیت میں رکھے گا، لیکن خوف زدہ نہیں ہونا ہے، ڈربوک نہیں ہونا ہے، بلکہ شیر دل جس طرح سے صحابہ رہے ہیں وہ اس طرح سے جگر ہمارا ہو، ہم اس کے اندر مہارت ہو کہ وقت پڑا تو ہم بھرپور جواب دینے کے اہل ہوں۔ یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر طاقت ہونا چاہیے۔ ہند کے آج کے حالات کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ کبھی کچھ حملہ ور ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا قتل عام کا اگر سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم ڈیفنس میں کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیسے اپنی عورتوں کی عزت میں بچانی ہوگی، کیسے اپنے بچوں کے خون کو بچانا ہوگا، اور کیسے خود کو آگے پیش کرنا ہوگا۔ ہم پیٹ دکھانے والی قوم نہیں رہے، اسی انداز میں اگر ہم کامیاب رہیں گے جب ہم اپنا ذہن وہی صحابہ کا ذہن لے کر چلیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے میدان میں اپنے سامنے رکھا تھا، اور وہ مسلسل تیر اندازی کرتے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ وہ مسلسل کامیاب ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد جنگ کا ایک دن ختم ہوا، رات کا حصہ آیا، اب رات کا حصہ تھا، دوسرے دن اب جنگ ہونے والی ہے، صبح پھر جنگ ہونے والی ہے، احد کا میدان ہے، اور وہاں پر 3000 کا لشکر ہے کافروں کا، اور مسلمانوں کا 700 ہے، اس میں سے کچھ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ایک دن گزر گیا ہے، 13 تاریخ ختم ہوئی، 14 تاریخ کی صبح آئی، اور رات جب آئی تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاکم کے اندر مستدرک کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ہم چل کر دعا کر دیں، میں دعا کروں آپ آمین کہنا، تو جب آپ دعا کریں تو میں آمین کہوں گا۔ تو اس طرح سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو دونوں آئے، رات کا حصہ تھا، احد کے میدان میں ایک طرف میں دونوں آ کر ٹھہرے، اور یہ 2 صحابہ میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے الہ العالمین، کل جنگ کے وقت میں ایک بہادر اور زور آور سے میرا مقابلہ ہونا، اور تو مجھے اتنی طاقت بخشنا کہ میں اس کو قتل کروں، مشرکین کا جو سب سے بھاری ہوگا اس کے ساتھ میرا جنگ کروانا اور مجھے کامیابی دے دینا، مجھے غلبہ دینا۔ انہوں نے یہ دعا کی، اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ پھر حاکم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہونا، کیونکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح آسمانوں میں ہوا ہے، وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نکاح آسمانوں میں ہوا، اللہ نے نکاح فرمایا آسمانوں میں، وہ سیدہ زینب ہے۔ وہ سیدہ زینب کے سگے بھائی ہونا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، یہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے دعا کی کہ الہ العالمین، کل جنگ کا جب وقت ہو تو میرا مقابلہ بھی زور آور کافر سے ہونا، اور اس وقت میں وہ غصہ ور شخص مجھ پر حملہ کرے اور وہ مجھے قتل کر دے،
اور پھر میں جب قتل ہو جاؤں، تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، تو پھر کافر میری آنکھ نکال لے، میرے ناک کاٹ لے، میرے کان کاٹ لے، میرے ہونٹ کاٹ لے اور میرا جگر نکال دے، اور قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے قیامت کے دن کہ تیری یہ حالت کیسی، تو میں کہوں کہ اے اللہ تیری راہ میں سب کچھ کٹا کرایا۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی، اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہا۔ اس کے بعد یہاں سے دونوں اٹھ کر چلے گئے، رات گزر گئی، صبح پھر بگل بجا اور اس کے ساتھ ہی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور جنگ کے ساتھ ہی اور ایسی بھرپور جنگ ہوتی رہی، اور پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درے پر بٹھایا اور فرمایا کہ درہ ہرگز نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ کہوں، وہ 50 صحابہ اس پر متعین کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی مسلمان جنگ کے اندر شروع ہوئی، اور جنگ کے اندر پاسا مسلمانوں کا بھاری تھا، مشرک زیر تھے، مسلمان زبر تھے، اوپر تھے۔ اللہ نے ہمیں جنگ کے وقت میں غلبہ دیا، اور اس وقت میں ہم بھاری تھے، پیچھے احد کا میدان تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 3 حصوں میں تھے وہاں پر، اور ایک حصہ خزرج کا قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کا تھا، ایک انصار صحابہ کا خود کا ایک قبیلہ تھا جس کو جنگ کے لیے رکھا، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا بھی ایک دستہ، تو 3 دستے مسلسل جنگ کی طرف تھے، اور 50 کا جو صحابہ کا جو لشکر تھا وہ اس درے پر تھا جو چھوٹے سی چٹان تھی پہاڑ کی، کہ وہ ایسی اہمیت کی حامل تھی کہ اب تینوں طرف سے تو محفوظ تھے، کیونکہ پہاڑ تھا پیچھے، سامنے سے مقابلہ تھا، لیکن ایک طرف کی جو جگہ تھی وہاں سے خطرہ تھا کہ اگر ادھر سے اگر آ جاتے مشرک تو پھر گھر جاتے تھے سارے مشرکین میں، اس لیے وہ جگہ بڑی اہمیت کی تھی۔ لیکن صحابہ اکرام کے اندر جو 50 صحابہ تھے ان میں سے 40 اس کے اندر یہ ہو گیا ان کا کہ وہ دیکھے کہ مسلمان فتح پا رہے ہیں، مال بھی مل رہا ہے، مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، اسی حالت میں وہ لوگ 40 مسلمان وہ جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہرگز وہ پہاڑ نہ چھوڑنا جب تک کہ میں نہ کہوں، لیکن 40 تک صحابہ وہ جگہ چھوڑے، لیکن باقی کے جو 10 تھے انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ جاؤ، کہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم نیچے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ فتح ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ فتح کے باوجود بھی نہیں جانا ہے، کہ ہمیں تو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ نیچے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیچے آئے اور آ کر مال غنیمت کی طرف آئے، اور یہ چیز کو دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب کہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے مسلمانوں کا لشکر اتر رہا ہے اوپر سے، جیسے ہی دیکھا کہ یہ درے میں سے مسلمان گھوڑوں سے اتر رہے ہیں، انہوں نے ایک جتھا لیا کافروں کا اور اس مشرکین کے جتھے کے ساتھ پیچھے سے حملہ کیا، اور جو 10 مسلمان درے کے اوپر نگہبانی کے لیے تھے انہیں جنگ کی، انہیں قتل کیا، قتل کر کے اس جگہ سے اس سمت میں آ کر مسلمانوں کی اوٹ پر آ کر ٹھہر گئے پیچھے کی طرف سے۔ اب مسلمان گھر گئے، چاروں طرف سے گھرے، اور اس ایک امن ختم ہو گیا، بدامنی کا ماحول ہوا، اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنا ہوا تھا سر پر سے جو ایک ٹوپی کی طرح تھی، اور اس کے جو گال ہوتے ہیں اس کے اندر 2 کیلے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے اندر دھس گئے، وہ تو صحابہ اس کو نکالنا چاہتے تھے لیکن وہ نکل نہیں رہتا، تو ایک صحابی تھے انہوں نے دانت سے کھینچ کے نکالا تو ان کا دانت نکل گیا لیکن وہ کیل نہیں نکل رہا تھا، پھر کسی نے اور کھینچ کر نکالا تو کسی طرح سے نکل گیا، اور وہ خون وہاں سے جانے لگا، اور اس میں روایت ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اس وقت میں خون کو تھاما تھا وہاں پر، تو ایک جنگ کا میدان جس کے اندر ایسی حالت ہو گئی مسلمانوں کے لیے، ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سنی تو اس پر اللہ نے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کا کیا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ تم فرمان مصطفیٰ کو ٹال دو گے اور اس درے میں سے اتر کے آؤ گے، تو مسلمانوں کا سب سے بھاری نقصان وہاں پر اس طرح سے پیش آ گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہوا، اور ادھر جو ہندا نے جس کو وہاں پر ایک شخص کو وہاں پر رکھ دیا تھا حبشی کو، تو وحشی نام کا ایک شخص تھا، اس کو متعین کر دیا ہندا نے کہ امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں جب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور کافروں کو قتل کر رہے تھے تو اچانک ہندا کا جو غلام تھا وحشی جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا اور تیزی کے ساتھ تیر داغ دیا، اور وہ تیر ان کے سینے کی طرف میں لگا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد آپ نے گھوڑے کو پلٹا کر پھر اس کی طرف آئے جس نے آپ کو قتل کیا۔ یہ دلیری تھی
जख्मी होने के बावजूद आप गिरे नहीं, बल्कि वहां से पलटे और वो अपने घोड़े को पलटाकर उसकी तरफ आए और फिर जमीन की तरफ आगे नीचे आने के बाद भी तलवार लेकर उसकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन आपकी जिस्म में ताकत बाकी ना रही और वहीं पर आपने जाम शहादत नोश किया। और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु 14 शव्वाल मुकर्रम को मैदान उहद में जाम शहादत नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों का भारी नुकसान 14 शव्वाल को हुआ, आज 11 शव्वाल है और जंग उहद का जो है नक्शा वहां पर पूरी तैयारी थी। सहाबा पूरे के पूरे मदीना मुनव्वरा से निकलकर आज ही की वो रात थी जिसमें सहाबा मैदान उहद के अंदर जमा थे। और उसके बाद हजरत अमीर हमजा शहीद हुए और इधर 70 सहाबा इसमें शहीद हो गए। वो एक जो गलती की थी सहाबा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल नहीं किया था, 70 सहाबा उसके अंदर शहीद हुए। ये बहुत भारी नुकसान हुआ। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ रिवायत में दंदान मुबारक भी शहीद हुए उस जंग के अंदर। तो बहरहाल मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि जंग में हार गए थे। जंग ऐसा भी नहीं हुआ हार रहे थे, ना ऐसा हुआ कि जीते थे, बल्कि नुकसान के साथ जब इख्तिताम पजीर हुई थी। और उस वक्त में मुशरिकीन से जो आए थे सरदार, जो मुशरिकीन का था वो अबू सुफियान था, यजीद का जो दादा होता, बाद में इस्लाम कबूल किया, लेकिन अबू सुफियान उस तरफ से था। क्योंकि जंग बद्र के अंदर सब मारे गए थे, जितने मक्का के रईस थे, जितने बड़े बड़े थे, वो सारे के सारे चले गए थे। अबू जहल था, दानिया था, उतबा था, शैबा था, ये जितने बड़े बड़े सरदार थे ये तो मक्का में मारे गए थे। अब वहां का जो सरदार था वो अबू सुफियान था। अबू सुफियान जंग के पहलू में बंसों से आगे था और उसने पूरी अपनी तरतीब दी थी। और 3000 के लश्कर से आने के बाद उसकी कम आदमी उनके मरे थे और मुसलमान ज्यादा शहीद हुए थे 70। और ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हमले की वजह से हुआ था। और खालिद बिन वलीद उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे, बाद में इस्लाम कबूल किए, बाद में कलमा पढ़ा और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान को कबूल किया। तो उस वक्त जो जंग की हालत थी, जंग खत्म हो रही है, तो वहां पर एक गमगीन शाम थी। वो 14 शव्वाल की एक दर्दनाक शाम थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को हुक्म फरमाया था कि सब लाशों को जमा करें। तो मुसलमान लाशों को जमा किया जाने लगा। तो जहां जहां पर होते ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों की लाशों को मुसलमान जमा करके ले आते। और फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ का चोटी थी, एक पहाड़ की चट्टान थी, उसके पीछे ठहर गए। और उस वक्त मुशरिकीन ने अपने खुदाओं का नाम लेकर पुकारा कि हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। जाने से पहले वो इस तरह से नारे लगाने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा एक तरफ बैठे थे, क्योंकि जंग के अंदर बराबरी का मामला नहीं था, मुसलमान ज्यादा शहीद हुए थे और वो भी उस वजह से कि तुर्रे से मुसलमान हट गए थे। अब उसके बाद हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो लात की और मुनात की और यगूस की और हुबुल की, ये जो 4 बड़े भगवान थे, उनकी कसमें खाना या उनकी शान बयान करना इन्हें नागवार गुजरा। तो इन्होंने भी अल्लाह ताला की जलाल और उसकी शान बयान की और कहा कि मोहम्मद हमारे दरमियान में है, हम कामयाब हैं, हमें फतह मिली है। लेकिन इनकी आवाज, क्योंकि वो घोड़ों से निकल गए थे ये कहते हुए, फिर फारूक आजम ने भी बुलंद आवाज में उनको जवाब दिया था। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो सहाबा थे, ये सहाबा बड़े गमगीन थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हैं। अमीर हमजा की शहादत का अलग गम है और उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हुए हैं। और अंसार सहाबा और मुहाजिरिन सहाबा बड़ी तादाद में मुसलमान नुकसान उठाए थे उस जंग में। अब जब लाशों को जमा किया जाने लगा तो उस वक्त हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो लाश को देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमगीन हुए, क्योंकि अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की नाक काट ली गई थी, होंठ, कान, दिल, जिगर और कुछ नाजुक मकामात की जगहों को भी काट लिया गया था इस तरह से। तो जंग के टाइम पर इस तरह की चीजें हो गई और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु की भी कान, नाक और जो है होंठ और कुछ नाजुक मकामात इस तरह से काट कर, दिल और जिगर को भी काट कर निकाला, उसके टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद एक तागे के अंदर पुराए उन लोगों ने, पुरा कर उसके साथ इस तरह से खेला। इस तरह से आपके नाक कान को फिरा फिरा कर मुशरिकीन खेल रहे थे। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो जिगर है और आपका जो दिल मुबारक है उसको काट कर हिंदा ने निकाल कर उसको चापने के बाद फिर सहाबा ने पूछा क्या वो उसके बाद निकल गई?
تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس نے جگر کو چابا اپنے حمزہ کے، لیکن نگلا نہیں، اس کو تھوک دیا تھا، اگل دیا تھا۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ 70 لاشیں اور مسلمانوں کی تھی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان کی شان بیان کی، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حمد کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ اے چچا جان، آپ رشتہ داری کو زیادہ نبھانے والے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اس نے سلوک کرنے والے، آپ لوگوں پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ اس طرح سے آپ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے شان کے کلمات ادا فرمائے، اور پھر ان کا جو مطلع شدہ، مطلع یعنی چہرہ جو کٹا ہوا تھا، مسئلہ کرنا حرام ہے کسی کا بھی جسم کو، حتیٰ کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی داڑھی یا پونچھ بنانا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بھی مسئلہ میں شمار ہوتا ہے کہ اب جسم کے اعضاء کو نہیں نکالے جاتے۔ تو ان کے تو چہرے کوئی ہونٹ کو کوئی کاٹ آ گیا تھا، اور وہ ہونٹوں کے ساتھ انہوں نے کھیل بھی کیا تھا، ہندا نے کھیلا تھا، کیونکہ بدر کے میدان میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے داد تحسین حاصل کیا تھا اور مشرکین کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ بڑے بڑے جو مشرک سردار تھے جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے ایک آدمی کو خاص طور پر مقرر کیا، وحشی کو، کہ تمہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ تو یہ وحشی جو شدید کافر تھا جس نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، لیکن بعد میں پھر یہ کلمہ پڑھا، وحشی بھی کلمہ پڑھا، پھر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی شریف میں آ کر ملاقات کی، اور جب ملاقات کی تو پھر وہ ڈر رہا تھا کہ مجھے کہیں مسلمان قتل نہ کر دیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ لیا تھا، جب وہ مدینے میں داخل ہو گیا تھا اسے کسی نے نہیں دیکھا، اس نے اپنے آپ پر کوئی کپڑا ڈال دیا تاکہ کہیں بھی جاؤں گا تو مسلمان مجھے قتل کریں گے۔ یہ آخر بات ہے، فتح مکہ کی بات کی بات ہے، اب مسلمانوں کا چونکہ غلبہ ہو گیا تھا۔ آپ احد کے میدان سے اس کو نہ جوڑے، بعد کی بات بیان کر رہا ہوں، جو یہ تو 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، وہ تو 9 ہجری کی بات کر رہا ہوں، جس میں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ آیا تو وہ چھپ کر آیا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور وہ تیزی کے ساتھ جب آیا اور مسجد نبوی کے قریب میں تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور دیکھ کر تلوار لے کر دوڑے کہ اس کو قتل کرو، لیکن وہ سمجھ گیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ٹکر گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے اپنی تلوار روک لی کہ نہیں، یہاں پر ادب کا تقاضا ہے، اب ان کے سامنے اس طرح سے مارنا لڑنا یہ نہیں کیا کر سکتا۔ وہ رک گئے، تھم گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد اپنا نام بتایا کہ میں وحشی ہوں۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، تو ایسا تو نہیں لگتا کہ تو امیر حمزہ کے ساتھ جنگ کر کے جیتے، تو نے کیسے امیر حمزہ کو قتل کیا؟ تو اس نے اس وقت کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا کلمہ بھی قبول کیا، اس کو داخل اسلام بھی کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تو داخل اسلام ہو گیا، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن تو میرے سامنے کبھی مت آنا، میں اگر تجھے دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے۔ لہذا اس کا ایمان قبول تھا، لیکن سامنے آنے سے منع فرمایا کہ کبھی بھی میرے چہرے کی طرف نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا۔ تو اس نے اس بات کو مان لیا تھا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو دیکھنے میں اتنا جیالا اور اتنا بہادر تو نظر نہیں آتا، اور تو نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا؟ وہ تو بڑے دلیر تھے، تو نے کیسے قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں سامنے آمنے کی جنگ نہیں کیا تھا یا رسول اللہ، میں چھپ کر تھا، ایک پہاڑ کی جیسا ایک چٹان تھی، اس کے پیچھے تھا، اور ایک جھاڑی تھی، میں وہاں پر تھا، اور وہ میں علی کو قتل کرنا چاہتا تھا، علی کے بعد حمزہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں علی کو قتل اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ علی جب چلتے ہوتے، جنگ کے ٹائم پہ ہوتے تو ان کی تلوار جس طرح سے تیز چلتی ہے، ان کی دیدیں اور ان کی آنکھیں اس سے زیادہ تیز چلتی ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے دیکھ لیں گے۔ وہ اس طرح ان کا چہرہ بہت تیزی کے ساتھ دائیں بائیں مڑ کا جنگ کے ٹائم پر، اور وہ بہت باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیا کرتے تھے، تو وہ مجھے دیکھ نہ لے، اس لیے میں علی کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد امیر حمزہ جو جنگ میں اپنے شکار کی طرف جاتے ہیں تو میں نے ان کا نشانہ سادھا اور ان پر تیر ڈالا تھا، اور اس طرح سے میں نے شہید کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تو سچ کہتا ہے، تو نے چھپ کر ہی حملہ کیا، ورنہ تو سامنے ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کے پاس ہے،
14 शव्वाल और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गमगीन शाम में मदीने की सूरज ढल रहा है और सहाबा रोते हुए खड़े हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में और हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश मुबारक है और उसके साथ में और 70 सहाबा की लाशें हैं। तो 70 सहाबा जो शहीद हो गए, ये शुहदा की तादाद है और ये अक्सर इसमें के सब यहाँ से इन्हें मुकम्मल ऊंटों पर ले जाकर उहद के मैदान से ले जाकर उन्हें तदफीन की जो अमल में आई जन्नतुल बकी में तदफीन की गई। लेकिन 3 सहाबा को यहीं पर दफन किया गया, मदीने मुनव्वरा में नहीं बल्कि उहद के मैदान में। तो हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नमाज पढ़ाई तो इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत फरमाई कि 70 मरतबा नमाज जनाजा अमीर हमजा की पढ़े। एक साहबी ऐसे हैं जिनके अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाई। तो इसके अंदर रिवायत यह है कि उनकी नमाज जनाजा उनकी होती, दूसरे सहाबी की लाई जाती तो उनको मिलाकर पढ़ी जाती, फिर उनको हटा दिया जाता, अमीर हमजा को वैसे ही रखा जाता, फिर तीसरे सहाबी को लाया जाता, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती तो अमीर हमजा की भी नमाज जनाजा होती। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश मुबारक को नहीं हटाया गया, उनकी लाश वैसे ही थी। दीगर सहाबा अंसार मुहाजिर नौजवान और ज़ईफ सहाबा आते रहे, उनकी नमाज जनाजा होती रही। अब इस तरह से वहां से ले जाकर जन्नतुल बकी में दफन करते रहे। लेकिन एक सहाबी थे, थोड़ा उनके पैर में लग था, तो वो सहाबी निकल कर आ रहे थे तो उनकी बीवी ने उन्हें कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जंग कैसे करना आता है, तुम कैसे लड़ेंगे, तुम्हारा तो पैर ही वो है। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, जंग करूंगा और मैं लड़कर आऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, मैं घर को वापस नहीं आऊंगा, मैं मदीना वापस नहीं आऊंगा, ये उन्होंने कहा और कहकर घर से निकले। लेकिन जब जंग हुई, जंग के अंदर वो शहीद हो गए और सबके मुबारक लाशों को ऊंटों पर डालकर, घोड़ों पर डालकर जब वापस मदीने मुनव्वरा लाया जा रहा था तो वो सहाबी, उनके लाशों को भी ऊंट पर रखा गया, ऊंट को पलटाया तो वो ऊंट बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, उहद का हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको हाँक रहे थे लेकिन वो पलट कर वापस वहीं पर उहद के बाजी ठहर रहा था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इनके रिश्तेदार कहाँ हैं, कोई घरवाले कहाँ हैं, तो कहा कि घरवाले इनके फला है। तो फरमाया कि जाओ जाकर इनसे पूछो, इनकी घरवाली से पूछो कि ये घर से निकलते वक्त कुछ बात बोलकर निकले थे क्या। भेजा एक साहबी को, वो गए मदीने मुनव्वरा, जाकर पूछा कि ये तुम्हारे शौहर को हम लारा चाह रहे मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में दफन करने के लिए, वो शहीद हो गए लेकिन ऊंट आने के लिए तैयार नहीं। तो बड़ा हाका गया लेकिन ऊंट तैयार नहीं हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है कि ये निकलते वक्त क्या बोले थे वो बताया जाए। तो उनकी बीवी ने कहा कि ये निकलते वक्त बोले कि मैं लंगड़ा जरूर हूँ लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ, मैं जंग पर जाऊंगा, शहादत नोश करूंगा और मदीने को वापस नहीं आऊंगा, मैं जंग में शहीद होकर वहीं पर रहूंगा। तो उन्होंने ये कहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इनका ऊंट नहीं जाएगा, ये वहां पर नहीं जाएंगे, इन्हें उहद के मैदान में दफन किया जाए। तो इन्हें भी उहद के मैदान में दफन कर दिया गया और उसके साथ में अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई थे, जिनके घुंघरे वाले बाल थे, जो बहुत खूबसूरत थे, 40 साल उनकी उम्र शरीफ थी, बहुत हसीन थे, चेहरा उनका बहुत खूबसूरत था। और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मेरे भाई होना, वो मेरे भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वो मेरे भाई होना, मामूजात भाई होना। तो ये वहां पर जब हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश को भी लाया गया तो उस वक्त में लाशों को जब जमा करके रखा गया तो सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा आ गई। तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जुबैर जाओ वहां पर जो औरतें आ रही हैं उन्हें रोको। तो रोकने के लिए जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु गए। तो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफेरे भाई हैं और नबी ये कौन, जिनके हजरत अमीर हमजा मामू होना, जिनके अमीर हमजा मामू होना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो जुबैर से फरमाया कि जाओ वहां रोको खवातीन को। तो वो खवातीन में से जो आ रही थी, जो सबसे आगे थी, जिनका कद बड़ा था, वो सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी होना, वो 2 चादरें लेकर आई थी। और आने के बाद उन्होंने जो है जैसे जाकर जुबैर ने रोका, यानी जुबैर की वाक़ा ही है वो, तो जुबैर ने जब जाकर रोका तो उन्होंने सीने पे हाथ मारा, वो बहुत ऊंची और बहुत बहादुर थी, तो उन्होंने हाथ मारा तो जुबैर हट गए। हटने के बाद वो लाश मुबारक की तरफ जाने लगी, हजरत अमीर हमजा की। तो आपने फरमाया कि हरगिज ना जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कोई उनके पास ना जाए। तो वो रुक गई, रुक कर कहा कि मैं सब्र करूंगी और अल्लाह की राह में अगर उन्होंने जान दी है और मैंने सुना है उनका मसला भी हुआ है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की राह में ऐसी कुर्बानी देना चाहिए। उन्होंने ये कहा तो उन्हें वहां पर रुक गए। तो
تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ میری والدہ ہے، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں صبر کروں گی اور میں وہاں پر آ کر کوئی غلط کام ایسی بات نہیں کروں گی، میں اللہ کے حکم کے مطابق صبر کروں گی. اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر مبتلا بھی ہو گیا ہے اور وہ شہید بھی ہو گئے تو اللہ کی راہ میں یہ بھی کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو وہ جا کر دیکھ لے اپنے بھائی کا چہرہ. تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر جیسے انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا، ایک چادر ان کے اوپر ڈالی ہوئی تھی مختصر سی، وہ ہٹا کر دیکھا. دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ دیکھی، دیکھنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، تم نے جو قربانی پیش کی. اس کے بعد بھائی کو سلام عرض کیا اور پھر بہن واپس جاتے ہوئے 2 چادریں تھی سفید، وہ 2 چادریں انہوں نے وہاں صحابہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ چادریں میں نے اپنے بھائی کے لیے لائی ہوں، یہ چادریں میری طرف سے میری بھائی کے لیے. یہ کہتے ہوئے بہن واپس جا رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام جو جمع ہوتے اس میں ایک انصاری صحابی تھے، وہ انصاری غریب صحابی تھے، انصاری جن کے پاس جن کے پیر میں لنگ تھا، تو ان کو دفن کرنا تھا. اب ان کو دفن کرنے کے لیے ان کے پاس چادر ہی نہیں تھی، وہ بہت غریب تھے، وہ پیر میں بھی ان کے لنگ تھا. اب ان کو دفن کرنے کے لیے بھی چادر چاہیے تھی، خود امیر حمزہ کے لیے بھی چادر درکار تھی اور مسلمانوں کے پاس اتنا تھا ہی نہیں کپڑا کے کفن خرید سکے. تو ایسی صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آ کر صحابہ کو دیکھا اور حضرت امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ان کی شان بیان کی. اور اس کے بعد صحابہ نے چادر نکالی اور ایک چادر اڑائی، دوسری چادر اڑانا چاہ رہے تھے تو بولا کہ نہیں، چادریں 2 ہی ہیں جو صفیہ نے دی، 2 چادریں ہیں. اب ایک صحابی انصاری غریب ہے تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، دونوں چادریں ایک ایک کو دے دیں گے، ایک انصاری غریب کو اور ایک امیر حمزہ کو. تو اب جب چادریں کھولی تو تعجب کی بات یہ ہوئی کہ 2 چادریں ایک سائز کی نہیں تھی، ایک چادر بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی. اب بڑی کس کو دے اور چھوٹی کس کو دے؟ تو اس کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام آ جائے گا پہلے اس کو بڑی چادر دیں گے، جس کا نام نہیں آیا دونوں میں سے اس کو چھوٹی چادر دیں گے. دونوں کے نام ایک ایک چیز پر لکھ کر اس کو اچھال کر رکھا اور چٹھی کی طرح اس کو اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا تو نام حضرت امیر حمزہ کا نہیں آیا، وہ انصاری غریب صاحب کا نام اس میں آ گیا. تو بڑی چادر انہیں دے دی. اب چھوٹی چادر تھی جو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی. جب چادر اڑائے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو سر مبارک پر ڈالتے تو پیر نظر آ جا رہے تھے، تو پیر کی طرف کھینچا تو سر نظر آ رہا تھا. تو ان کو قبر میں ایک ہی چادر کے اندر دفن کیا گیا اور ان کے ساتھ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو لاش مبارک ہے اس لاش کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن جحش یعنی بابو اور بھانجا دونوں کو ملا کر ایک ہی قبر میں دونوں کو ملا کر دفن کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ 2 لاشوں کو ملا کر دفن کیا اور وہ انصاری صحابی کو بڑی چادر دے دی، چھوٹی چادر جو ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کے اوپر سے چادر ڈال دی جائے اور پیروں کے اوپر گھاس ڈال دی جائے. تو صحابہ نے کچھ گھاس کاٹ کر لائی اور لا کر وہ پیروں کے اوپر ان کی گھاس رکھی گئی اور اس طرح سے ان کی قبر رکھی گئی. تو وہ قبر کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ قبلے کی طرف میں ہے اور ان کے بازو میں آپ احد کے میدان میں جائیں تو وہاں پر آپ کو 3 قبریں نظر آئے گی. تو اب رسول اللہ بلکہ وہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں نا، وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں. تو وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابھی جبریل امین کو بھیجا ہے اور وہ آ کر عرض کرتے ہیں جبریل امین کہ یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا شیر کہا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول کہا ہے، یعنی امیر حمزہ کی وہ شان ہے کہ یہ اللہ کے شیر ہے اور رسول کے شیر ہے، انہیں اللہ نے یہ لقب دیا ہے. تو وہ اسد اللہ اور اسد الرسول کے نام سے وہ مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. تو جب ان کی جب دفن کیا جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رو رہے تھے، پیروں پر گھاس ڈالی جا رہی تھی،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے. تو صحابہ بھی روتے روتے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بہت غمگین ہیں, آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم آپ کے چچا کو پورا کپڑا بھی نہیں دے سکتے, ہماری حالت اتنی خراب ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا ایک دن آئے گا وہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دے گا, تو صبح ایک برتن تمہارے لیے بھرا ہوا ہوگا کھانے کے لیے, اور شام میں ایک برتن بھر کر تمہارے پاس کھانے کے لیے آئے گا, اور تمہارے پاس لوگ خط لکھیں گے, مدینے کو خط لکھیں گے اور کہیں گے کہ تم مدینہ چھوڑ کر آ جاؤ, اور یہاں پر الحمدللہ کھانے کے لیے بہت اچھا ہے, رہنے کے لیے اچھا ہے. تو اس طرح کے لوگ خط بھی لکھیں گے, تو اتنا زیادہ مال اللہ تعالیٰ دے گا کہ مدینے سے بھی لوگ واپس بلا لیے جائیں گے کہ تم کیوں مدینے میں رہتے ہو, آ جاؤ یہاں پر اچھا ہے, کھانے کے لیے اچھا ہے, رہائش کے لیے اچھا ہے, کپڑے اچھے ہیں, تم چھوڑ دو مدینہ. ایسے ایسے خط لکھیں گے لوگ, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں یعنی امت کو اتنا زیادہ رزق دے گا. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور وہاں پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری دعا سے عبداللہ بن جحش کی دعا بہتر تھی جو انہوں نے کی تھی اس وقت میں. انہوں نے یہ کہا, اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دفن کر دیے گئے ان کے ساتھ میں ماموں بھانجا دونوں ایک قبر میں ہیں, اور وہاں پر جب حاضری ہو تو وہ ایسی مقدس بارگاہ ہے کہ وہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہداء ہے, ہم جو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, یہ مسلمانوں نے کہا ہے. عام مسلمانوں نے اس وقت میں جو شہادت کے عظمت والے منصب پر وہ فائز ہوئے, جو شہادت انہوں نے جنوش کی تھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربل کے مقام پر, تو مسلمانوں نے سید الشہداء کہا, لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سید الشہداء کہا وہ امیر حمزہ ہے. پہلے جو سید الشہداء کہلاتے ہیں وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے, وہی ٹائٹل ہے جو بعد میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کہا گیا سید الشہداء. تو سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 14 شوال المکرم کو شہید ہوئے. آپ کا مسئلہ ہوا, ہندا نے آپ کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی کاٹ کر اس کو چاپا, لیکن نگل نہیں پائی تھی. اور پھر بعد میں جب اس نے بھی اسلام قبول کیا, جس ہندا نے شہید کروایا اور جگر کے ٹکڑے چابے تھے, اس نے جب اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمے کو بھی قبول کیا, اس کے ایمان کو بھی قبول کیا. اور حتیٰ کہ وہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی, جو 300 لوگوں کو لے کر ہٹ گیا تھا جنگ کے ٹائم پر, اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ ایسے شخص کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس نے جنگ احد کے میدان کے اندر اس وقت میں 300 لوگوں کو لے کر ہٹ گیا تھا, اور آپ کو اتنا زیادہ ستایا, اتنی زیادہ آپ کو تکلیف دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور حضرت عمر بن خطاب کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا جائے کہ اس کی نماز جنازہ اگر میں 70 مرتبہ پڑھوں تو یہ بخش دیا جائے گا, تو میں 70 مرتبہ اس کی نماز پڑھوں گا اور اس کی بخشش کا سامان کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے, ایسے منافق کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں اس کی بھی 70 مرتبہ نماز پڑھوں گا اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ میری نماز پڑھنے پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو وہ کریم آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی مغفرت چاہتے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے تو بہت زیادہ مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے جہاد کا صدقہ عطا فرمائے. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہمیں اللہ تعالیٰ صدقہ نصیب فرمائے. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو خون بہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں خون کا ہمیں احساس عطا کرے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی جو شہادتیں ہیں جو اسلام کے لیے ہوئی ہیں, جو مشرکین سے لڑتے ہوئے انہوں نے خون کو پیش کیا ہے, اس کا جذبہ نصیب فرمائے, اور وقت آنے پر اسلام کے لیے خون پیش کرنا نصیب فرمائے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ اپنا خون اللہ کی راہ میں پیش کریں. تو کبھی وقت آ جائے, عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے, ہند کے حالات بتا رہے ہیں, آپ کے شہر میں شاید آنے میں کچھ تاخیر ہو کیونکہ آپ کی شہر میں آپ کی اکثریت ہے, لیکن جن شہروں میں آپ کی اکثریت نہیں ہے وہاں پر بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے. جنوسائیڈ کا وقت قریب آ رہا ہے, قتل و غارت گیری مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر ہونے والی ہے.
چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں پر کم تعداد میں مسلمان ہیں، ان سب پر حملہ کر کے یکباری انہیں قتل کیا جانے والا ہے۔ اس کی مکمل RSS نے پلاننگ کر لی ہے اور اس کے مسلسل اعلانات ہو رہے ہیں۔ نفرت تیزی کے ساتھ ہندوؤں کے اندر بھری جا رہی ہے تاکہ وہ مسلمانوں کا کھلا عام خون بہائے، قتل کرے۔ تو بڑے پیمانے پر قتل ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم قتل کیے جائیں، پیٹ نہیں دکھانا ہے، سینہ سپر کرنا ہے۔ پیٹ دکھا کر بھاگنے والے اور اپنے عورتوں اور اپنے بچوں کو کٹوانے والے نہیں بننا ہے، بلکہ اپنی عورتیں، اپنے بچے گھروں میں رہیں گے اور ہم اپنے سینے آگے رکھ کر مرد کی طرح ٹھہرے رہیں گے۔ اس طرح سے اپنا ذہن بنائیں۔ اور مسلمان جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہیں، قصبوں میں ہیں، اے کاش خدا کسی طرح سے یہ کر دیتا کہ میری آواز ان مسلمانوں تک پہنچ جاتی، جو میرا درد ہے وہ بات وہاں تک پہنچتی اور وہ گاؤں دیہات کے ہندوستان کے مسلمان اس بات کو سمجھ لیتے کہ ہمیں گاؤں میں اب نہیں رہنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں، قصبے اور دیہات سے نکل کر مسلمانوں کو نقل مقام کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ مسلمانوں کو گاؤں سے ہجرت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر میری بات نہیں سمجھ پا رہے یا میری بات نہیں جا رہی وہاں تک تو میں معذور ہوں، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ عنقریب یہ ہجرت کا وقت آ چکا ہے۔ اور جو ہجرت نہیں کریں گے، چھوٹے گاؤں سے، دیہات سے ڈسٹرکٹوں کی طرف نہیں آئیں گے، تو وہ سب کے سب مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ شہادت ملے گی لیکن مسلمانوں کا بھاری نقصان عنقریب ہونے والا ہے۔ جو جینوسائیڈ کی جو تیاریاں ہیں، جو قتل و غارت گیری کی جو تیاریاں ہیں، انہوں نے پوری کر لی ہے اور وہ مسلسل پے در پے حملے کی طرف آ رہے ہیں۔ چھیڑخانی کرنا، مسجدوں کو مندر بنانا، نقاب چھیننا مسلمانوں سے، اذان پر پابندی لگانا، لاؤڈ اسپیکر توڑ دینا، مسلمانوں کی مسجدوں پر جا کر اپنے جھنڈے بلند کرنا، مسلمانوں کو اکسانا، گھیر کر مسلمانوں کو موب لنچنگ کے ذریعے قتل کرنا اور مسلمانوں کے اوپر حملے کرنا، ان کی سٹیزن شپ چھین لینا، مسلمانوں سے ان کی شہریت کا حق چھین لینا، مسلمانوں سے ان کے ووٹنگ رائٹ چھین لینا، مسلمانوں کو نشانہ بنانا، ان کو تعلیمی میدان میں پیچھے کر دینا، ان کو بینکوں سے لون نہیں دینا، مسلمانوں کی بستیوں کے اندر صاف صفائی کے انتظامات میں بھی وہ کر دینا اور ان کی ترقیوں کو روک دینا۔ مسلمانوں نے جہاں پر محنت کر کے باہر کے ممالک میں کام کاج کر کے اگر اپنے گھر بنا لیے ہیں، رہائش اور سکن بنا لیے ہیں، عمارتیں بنائے ہیں، تو اس کو غیر قانونی کہتے ہوئے بلڈوزر چلا کر مسلمانوں کی عمارتیں توڑ دینا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ہندوستان کی سرزمین پر۔ یہ تمام چیزیں چل رہی ہے اور روز بروز ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عنقریب یہ چیزیں اور بڑھیں گی اور مسلمان گھیر گھیر کر قتل کیے جائیں گے۔ تو مسلمان اس وقت ڈرپوک نہ بنے اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی مدد آئے گی۔ خدا کی قسم، اس کی عزت اور جلال کی قسم، ڈرپوک قوم کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، اور جو غافل ہے اللہ اس کی بھی مدد نہیں کرتا۔ جو غافل ہے وہ مارا جاتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ خوف اللہ کا رکھے، مدد اللہ سے مانگے، اس کے حضور سجدہ اور اس کے حضور مدد مانگنا ہے، اور مسلمان کسی مسلمان کو ایذا نہ دے، مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ حالات بہت زیادہ نازک ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر جبر کرنا، یہ بڑا بھاری پڑ جائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر کے میدان میں بھی بھاری ہو جائے گا کہ ہم مسلمان پر زیادتی کریں۔ نہ، یہ وقت وہ نہیں ہے کہ آپس میں جھگڑے کرے، فساد کرے، لڑائی کرے، ان چیزوں کی طرف نہیں۔ یہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک بھرپور حملے کا جواب دینے کی تیاری کریں۔ آپ علمی حساب سے دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ قلم کی طاقت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے دے، مال دے دے، تو جس زاویے سے ہم مسلمانوں کی مدد کرتے جائیں۔ اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے تو چھوٹے بچوں کا، اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ٹیوشن فری میں پڑھائیے، جو غریب مسلمان ہیں۔ 1 گھنٹہ آپ اللہ کے لیے دیجیے، صرف پیسہ بول کے مت کیجیے۔ آپ اگر BA پڑھے ہوئے ہیں، MA پڑھے ہوئے ہیں اور BA پڑھے ہوئے ہیں، جو بھی آپ پڑھے ہوئے ہوں گے انگلش میڈیم کی پڑھائی، تو آپ چند مسلمان آپ کے جو محلے کے ہیں ان مسلمانوں کو تعلیم دیجیے۔ 1 گھنٹہ میں فری میں ٹیوشن پڑھاؤں گا، آپ ثواب کے لیے کیجیے، ثواب کے لیے غریب مسلمانوں کی پڑھائی کا کیجیے۔ ضروری نہیں ہے مدرسے کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کی کفالت دی جا رہی ہے تو وہ ہوگا۔ جو غریب مسلمان ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے بچے ہیں،
उन मुसलमानों के भी खर्चा उठाना है, उनके किताबों का, उनके स्कूल की फीस का। वो भी अगर स्कूल अगर पढ़ रहे हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है कि उनको ना दिया जाए, स्कूल के बच्चे हैं, आप उनका भी करना है। इन चीजों का तरफ अपना जहन बनाए और सारी उम्मत के अंदर एक दर्द होना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा, उम्मत वाहिदा जो आज घिर गई है अतराफ से और मुशरिकीन चारों तरफ से घेर कर दायरा तंग कर रहे हैं और उन्हें कत्ल करने की तैयारी की जा रही है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कौम मुस्लिम को फिर से तवानाई अता फरमाए, कौम मुस्लिम में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। फिर से अल्लाह तबारक व तआला वो जोश ईमानी, वो जज्बा ईमानी, वो हरारत नसीब फरमाए जो उहद के मैदान में जाते वक्त सहाबा की ज़बान पर जो तराने थे, अल्लाह ताला ऐसे तराने हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला गाने बाजे, मौसीकी और म्यूजिक और ये नाच गाने और ये ख़वालों के साथ ढोल बजाते बैठने, इन चीज़ों से अल्लाह ताला हमें बचाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शौक़ शहादत अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें ज़ौक़ इबादत अता फरमाए। हमें एक मर्द मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारना है और एक मर्द मुजाहिद की तरह हमें अपनी जान पेश करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिसाला है, मेरी एक छोटी सी किताब है, इस किताब का नाम है शहीद उहद की बेमिसल दुआ।